أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين الذي بعثه رحمة للعالمين سيدنا ومولانا ومولانا الصالحين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أظهر الله وحده الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام الدين. أما بعد، قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلى الله ایک مرتبہ سورہ علم، تین مرتبہ سورہ اللہ کی فرما کر مرحوم مغفور محمد ارشد ابن صدیق حسین صلوات پیچھے بیٹھنا ہے تھوڑا آپ لوگ بھی جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے یہ ایام فاطمیہ ہیں اور اسی میں ایک جوان، ایک محب آل محمد، ایک شیعہ علی، ایک شہزادی کا ماتمدار اپنی شہزادی کے ساتھ دنیا سے چلا گیا ہے. اس کے بچوں کی تسلی کے لیے، ان کے رشتہ داروں کے دلاسے کے لیے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے مرنے کے بعد سب سے زیادہ چیز جو کام آنے والی ہے اس کو یا قرآن کہتے ہیں یا آل محمد کہتے ہیں. یہ دو چیزیں آپ کے بڑی کام آئیں گی. ایک قرآن کام آئے گا جس کی ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں، بالکل یہ کڑوی سچائی ہے. اس میں آپ جو ہے نہ منہ بنائیے اور نہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں 100% سچ کہہ رہا ہوں. ہمارے یہاں سب سے زیادہ مظلوم قرآن کریم ہے اور آج کے زمانے میں بہت زیادہ ضرورت
ضروری ہے قرآن کریم سے انس کرنا، قرآن کریم بچوں کو پڑھانا، قرآن کریم کی تعلیم بچوں کو دینا۔ قرآن کریم چاہے وہ 70 سال کا آدمی ہو، چاہے وہ 80 سال کا آدمی ہو، چاہے وہ 90 سال کا آدمی ہو، قرآن پڑھنے کے لیے اللہ نے کوئی عمر معین نہیں کی ہے۔ 50 سال کے ہو تو بھی پڑھو، 70 سال کے ہو تو بھی پڑھو۔ جب جاہل رہتے ہوئے شرم نہیں آتی تو عالم بنتے ہوئے کیا شرم آتی؟ اور اگر آپ یہ کہیں کہ جناب ہم تو اپنے پوتوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، نواسوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، تو اگر یہ پوتے اور نواسے بھی یہ کہتے ہیں کہ جب دادا اور نانا نے پڑھا ہم کو پڑھیں، پھر کیا کریں گے آپ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ رواج آپ کو پیدا کرنا ہوگا۔ کون سی ایسی بستی نہیں ہے سادات بھارت کی کہ جس میں ایک پیش نماز نہ ہو؟ اور تمہاری تو خوش نصیبی بھی ہے کہ تمہارا پیش امام سے کافی سال سے جانتا ہوں میں، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بڑا محنتی پیش نماز ہے آپ کا۔ واقعی ہر کسی بستی میں بھی آتا ہوں دلی سے پڑھنے کے لیے، لیکن اخلاق بتا دیتا ہے آدمی کے اندر کیا ہے۔ تو یار آپ کی بستی میں پیش نماز میں بڑا اچھا، آپ ادھر ادھر کی جو باتیں کرتے ہیں، اگر آپ اپنے قیمتی اوقات میں سے 15-20 منٹ، 40 منٹ، 20 منٹ اگر آپ قبلہ کے پاس جا کے بیٹھ جائیں اور یہ کہیں کہ آپ ہمیں قرآن پڑھائیے، مطلب 24 گھنٹے میں سے اگر 20 منٹ آپ بیٹھ جائیں قرآن کی تعلیم کے لیے، مجھے آپ یہ بتائیے آپ کا کیا کرتا ہے اس میں؟ اور اس میں سب شامل ہیں، خالی بچے نہیں ہیں، جمع نہیں ہیں، یہ جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں نے مثلا قرآن بھی پڑھا ہے، بڑی اچھی چیز کی طرف متوجہ کیا۔ ویسے تو میں پڑھتا ہوں، واقعہ کا بتاتا بھی ہوں۔ یہ سورہ فاتحہ جو آپ اور ہم پڑھتے ہیں یہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی جتنی جلدی آپ کی ختم ہو جاتی ہے، اور ہم جو ہے ایسے پڑھتے تھے جیسے یہ، مگر ادھر مولانا صاحب نے کہا فاتحہ، ادھر آپ نے ہاتھ اٹھایا 1 منٹ میں اور ایسے کر دیا۔ بھائی یہ ہاتھ ایسے کرنے سے پہنچنے والی نہیں ہے، قرآن پڑھو گے تو پہنچے گی، اور قرآن اطمینان سے پڑھیے۔ قرآن میں جلدی نہیں ہے کہ جلدی جلدی گھاس سے کاٹ دیا گیا، گھاس تھوڑی کر رہا، آپ ایک اصال ثواب کر رہے ہیں، آپ ایک مرحوم کو قرآن پہنچا رہے ہیں، تو اب آپ کے لیے ضروری ہے تھوڑا اطمینان کے ساتھ آپ قرآن پڑھیے۔ یہ تو آپ کو اس وقت پتہ چلے گا جب آپ محشر میں پہنچیں گے اور آپ کو سورہ فاتحہ کا ثواب خود آپ کے نامہ اعمال میں نظر آئے گا، تو کہیں گے کاش یہ اچھی پڑھنی ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ مرنے والے کو فائدہ ہے فاتحہ کا، یہ جو آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں 3 دفعہ تو صلوات ہے۔ کتنی دفعہ ہے؟ 3 دفعہ تو صلوات ہے۔ ایک صلوات کا ثواب بتاتا ہوں، صلوات بھیجے محمد والے محمد، ایک صلوات کا ثواب خالی۔ جب پیغمبر اکرم معراج پر پہنچے اور کائنات کی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ نبی سے ملاقات کے لیے آئی، اور سارے فرشتے بھی ملاقات کے لیے آئے، ایک فرشتہ نہیں آیا، وہ اپنی عبادت میں لگا رہا۔ جب نبی چلنے لگے تو وہ آیا فرشتہ اور آگے کہنے لگا یا رسول اللہ معاف کیجئے گا، میں آپ سے ملاقات نہیں کر پایا۔ نبی نے کہا کوئی بات نہیں ہے، اب تو آئی ہوئے۔ کہا نہیں یہ گستاخی ہوئی میری طرف سے، جب آپ آئے تھے تو مجھے سب کچھ چھوڑنا تھا۔ نبی نے کہا پھر آئے کیوں نہیں جب اتنی نالج ہے؟ کہا اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ میں 40 سال سے 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں۔ کتنی؟ 40 سال سے 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، آج اس نماز کو کمپلیٹ ہونا تھا، اتنے میں آپ آ گئے۔ اب میں اس کو نماز کو چھوڑ تو نہیں سکتا تھا، میں نے سوچا نماز کمپلیٹ کر کے ملوں گا۔ پہلے تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں اتنی لمبی نماز کا مطالبہ آپ سے نہیں ہے۔ کبھی آپ کٹرولی میں کہیں بھائی اتنی تو ہمت نہیں ہے، 40 سال کون پڑھے گا، یہاں تو 5 منٹ کی پڑھی جاتی۔ تو آپ سے مطالبہ بھی اسلام نے کیا
کہ آپ لمبی نماز پڑھیے، بلکہ پیش نماز کو بھی حکم دیا اگر تیری جماعت میں 100 آدمی ہو اور ایک آدمی محتاج ہو تو اس ایک کی وجہ سے نماز کو جلدی پڑھاؤ۔ یہ ہے اسلام۔ یعنی اللہ تمہاری کتنی پرواہ کرتا ہے، اللہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ مثلا 99 لڑکے جوان ہیں، پورے جماعت صاحب بیٹھے ہیں اور پیش نماز کو بھی معلوم نہیں ہے کہ 99 لڑکے جوان ہیں، 2-3 بوڑھے ہیں جو رکوع میں زیادہ نہیں رک سکتے، سجدے میں زیادہ نہیں رک سکتے، کھڑے زیادہ دیر تک نہیں ہو سکتے۔ اسلام نہیں کہتا تقویٰ زیادہ دکھاؤ، پرہیزگاری زیادہ دکھاؤ، لمبے لمبے سورے پڑھو، پتہ چلا جو نیا نیا آیا بیچارہ وہ کل سے آئے گا کہ نہیں، ہمیں اتنا وقت لگتا ہے بھائی، سمجھ رہے آپ؟ تو اسلام کہتا ہے کہ بالکل کم وقت میں چھوٹے سوروں میں جلدی جلدی نماز پڑھاؤ تاکہ ہمارے بندے کو اذیت نہ ہونے پائے۔ لہسن کھانا جسم کے لیے بڑا مفید ہے، لیکن اسلام کیا کہتا ہے جب جماعت میں جاؤ تو لہسن کھا کے نہ جانا، کہیں تمہارے منہ کی بدبو کی وجہ سے ہمارے کسی مومن کو پریشانی ہو جائے۔ یہ اتنی باریکیاں اسلام میں اسی لیے ہے، جو اللہ اتنی سی بھی تکلیف مومن کو برداشت نہ کرے تو وہ یہ کیسے برداشت کرے؟ ایک مومن دوسرے کا مال لوٹے، ایک مومن دوسرے کو سمائے، ایک مومن دوسرے سے جھگڑا کرے۔ صلوات بھیج دے محمد۔ جب پڑھی رہے تو صلوات اچھی بھی پڑھی۔ اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں 2-3 باتیں شہزادی کے حوالے سے، 2-3 باتیں مرحوم کے حوالے سے، تاکہ دونوں کا حق ادا ہو جائے۔ اور وہ جملہ سن لیجیے کہ یا رسول اللہ 40 سال ہو گئے، اچھا یہ اتنی لمبی عبادت بتائیے کیسے کر لیتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے پیٹ نہیں ہے، اس کے باڈی نہیں ہے، اس کے جسم نہیں ہے، اسے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بیوی نہیں ہے، اس کے بچے نہیں ہیں۔ اسلام پہ غلط الزام ہے کہ اسلام چاہتا ہے ہر وقت اللہ 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 کرتے رہیے مسجد میں بیٹھ کے۔ کوئی اسلام کا آرڈر ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام خالی نماز کو عبادت نہیں مانتا ہے۔ مریض ہو جائے تو عیادت عبادت ہے، کوئی مر جائے تو جنازہ عبادت ہے، کوئی مر جائے تو تعزیت عبادت ہے، بیوی بچے بھوکے ہو تو کمانا واجب ہے۔ یہ ہمیں بھی مولویوں نے، وائزوں نے غلط تبلیغ کی کہ جناب بدنام عبادت ہے، اللہ اللہ کریے۔ ایک مزدور آیا رسول کی خدمت میں، پھاوڑا چلا کے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، رسول نے اسے آگوش میں لے لیا، احترام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے ہم تو تمہارے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہر وقت ساتھ چل رہے ہیں، اور ایک یہ مزدوری کر کے آ رہا ہے، آپ نے اس کو گلے سے لگا لیا۔ نبی نے فرمایا یہ تم سے بڑی عبادت کر کے آ رہا ہے، یہ تم سے بڑی عبادت کر کے آ رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو اپنے بچوں کو مال حرام سے بچا لے۔ صلوات بھیج دے۔ جو اپنے بچوں کو مال حرام سے بچا لے، اسلام میں اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ اچھا حرام کھلا کے مسجد میں بھیجنے سے فائدہ کیا ہے؟ بچوں کو کما کے حرام کھلا رہے ہیں اور پھر مسجد بھیج رہے ہیں، پھر امام باڑہ بھیج رہے ہیں، پھر مجلس میں بھیج رہے ہیں، پھر انجمنوں میں لا رہے ہیں، پھر ایام فاطمیہ منا رہے ہیں۔ یاد رکھیے نجس مال کی کھپت ہر فنکشن میں ہو سکتی ہے، ایام فاطمیہ میں نہیں ہوتی۔ صلوات ایک تو آج کل تبلیغ کا رواج ہی ختم ہوتا جا رہا ہے،
سے، اور وہ کیا آپ نے، مولویوں نے نہیں کیا. مولویوں کی اپنی غلطیاں پہلے سے بہت ہے ہوتی، لیکن اس میں آپ کی غلطی ہے. اس لیے کہ اگر کوئی بات پڑھ دی جائے ممبر سے تو پہلے گولی چلنے لگتی ہے. کہہ کے پڑھوایا میاں پہلے سمجھا دیا ہوگا انہیں، ورنہ انہیں ککرونی کا کیا پتا، انہیں یہاں کا کیا پتا. اب وہ بیچارہ مولوی ڈرنے لگا، اور تبلیغ کروں گا تو یہ پہلے کہہ کے پڑھوایا، ایک پارٹی کو ناراض کروں گا، ایک پارٹی خوش ہوگی. میرا جو ہے ویسے بھی اقتصاد کمزور چل رہا ہے کرونا میں، تو میں کیوں کسی کو ناراض کروں. یہ چل رہا ہے آج کل، کہہ کے پڑھوایا، کہہ کے پڑھوایا. آیت پڑھنا مشکل ہو گیا، روایت پڑھنا مشکل ہو گیا، معصوم کی حدیث پڑھنا مشکل ہو گئی ممبر سے، کہہ کے پڑھوایا ہے. ارے اگر اتنا ہی ڈر ہے تو کردار ایسا بنا ہوگا کہ نہ آیت بھی ہو نہ روایت بھی ہو. میرے ساتھ ایک کیس ہوا ہے بھائی، بہت کچھ دیکھیے کیا ہو، یہی ہوا ہے کہیں جہاں کے مولانا قمر غازی صاحب تھے بیڑا، وہاں ہمارا ایک دوست ہے ضیا، تو اس سے میں نے کہا کہنے لگا گھر چائے پینا ہے مولانا آپ کو چل کے ہمارے. ارے میں نے کہا اس کے بعد تو وقت نہیں ہے، لیکن آپ جو ہے 2 گھنٹے میں جس میں ابھی پلا دیجیے. تو کہنے لگا کہ کسی اور آدمی کو پلا دے گا، آپ کو پلاؤں گا مجھے اس کے بعد. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے آپ کو بولنے کی عادت ہے حق ممبر سے، کوئی بات اگر یہاں ایسی کہہ دی کہہ دیں گے وہاں گئے تھے. سمجھ رہا ہے؟ تو یہ آج کل چل رہا ہے، جس کے مولوی بیچارہ مجلس سے پہلے چلا جائے، ارے اس نے سکھایا ہوگا، اس نے بتایا ہوگا. اچھا آپ ایمانداری سے بتائیے، اگر مجھے بتایا بھی ہے تو یا تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی یا میں نے روایت پڑھی، تو تمہارا کردار اتنا گندا کیوں ہے کہ آیت بھی فٹ ہو گئی، روایت بھی فٹ ہو گئی. ایک صلوات بھیج دیں. بھائی فٹ کیوں ہوا ہے؟ آج یہ بھی سن لیجئے، وہ جوان جنہوں نے ککرولی میں مجلس اعلیٰ کی بنیاد رکھی ہے، وہ اس نقطے کی طرف توجہ دیں اور اس کو غور سے سنیں اور اس کو فکر میں لائیں اور سوچیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے. اور مسئلہ وہی ہے کہ قرآن، یہ جو مجالس کرتے ہو نا، پہلے ان مجلسوں کا مقصد سمجھیے. مجلسوں کا مقصد وہبہ نہیں ہے، مجلسوں کا مقصد داد نہیں ہے، مجلسوں کا مقصد تبرک نہیں ہے. مجلسوں کا مقصد کیا ہے کہ اگر مجلس میں آنے سے پہلے تمہارے نام اعمال میں برائیاں تھی یا کوئی برائی کرتے تھے، تو جب مجلس میں آ جاؤ تو فاطمہ سے وعدہ کر کے جاؤ آج تک کی تھی اب نہیں کریں گے. بس میں اپنی مثال دیتا ہوں. میں ایک کام غلط کر رہا تھا، مجھے یہاں ایک حدیث سنائی گئی امام کی، یہ کام غلط ہے. اچھا کوئی فٹ کرے نہ کرے میں تو کر ہی سکتا ہوں اپنے پر. اب مجھے تو یہ پتا ہے کہ میرے اندر یہ ہے، اب وہ میرے پر خود فٹ ہو گئی. اب جو فٹ ہوئی تو اس پہ مولوی کو برا نہ کہو، آیت میں تبدیلی نہ کرو، وسیم رشدی نہ بنو، حدیث کو کمزور نہ بتاؤ، روایت کو کمزور نہ بتاؤ. یہ اللہ نے تجھے موقع دیا ہے سدھرنے کا. اللہ نہیں چاہتا تو جہنم میں جائے. مجلس اعلیٰ رکھی ہی اس لیے گئی ہے تاکہ اگر برے کردار کا آئے تو حر بن کے جائے. یہ مجلس اعلیٰ یا ایام فاطمیہ حر بنانے کے لیے ہے. حر بنیے، برائیاں چھوڑ دیجیے. آیا پیٹ نہیں ہے اس کے، اللہ کا کوئی مطالبہ آپ سے نہیں ہے کہ آپ لمبی لمبی عبادت کریے. صبح کے وقت صبح کی پڑھ لیجیے، مغرب و عشاء کے وقت مغرب عشاء کی پڑھ لیجیے. بعد میں جو کھیت پہ جانے والے ہیں وہ کھیت پہ جائیں، جو جاب پہ جانے والے ہیں وہ جاب پہ جائیں. اچھا کمائیں،
میاں بیوی بچے سب کو بیٹھ کے کھلائیں، ماں باپ کی خدمت کریں، یہی ہے اسلام۔ یہ نہیں ہے کہ دن رات اللہ 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 چھپر پھاڑ کے اللہ نہیں دیتا، یہ محاورہ غلط ہے، اللہ چھپر پھاڑ کے، یہ غلط سمجھتے ہو تم۔ بیٹھے بیٹھے کسی کو نہ دیا اللہ نے، تم اپنے مولا کو تو دیکھتے ہی ہو۔ ایام فاطمیہ کا سب سے بڑا پیغام، عورتوں میں آدم سے لے کے قیامت تک کوئی عورت ایسی بتا دیجئے جو فاطمہ سے افضل ہو، اور مردوں میں کوئی مرد ایسا بتا دیجئے جو علی سے افضل ہو۔ نہیں نہیں ایسے نہیں، توجہ چاہتا ہوں میں، مردوں میں علی سے بہتر نہیں، عورتوں میں زہرا سے بہتر نہیں، اور ہم ماننے والے فاطمہ کے گھر کے، ہماری لڑکیاں ہماری عورتیں اگر چاہتی ہیں کہ گھر کو کیسا چلائیں تو آپ دیکھیے کیا فاطمہ گھر پہ بیٹھی رہتی تھی یا چکی چلاتی تھی، جھاڑو دیتی تھی، گھر کے کام کرتی تھی، غریبوں کی مدد کرتی تھی، یہ جناب زہرا کے کام تھے۔ وہ علی جس کے اشارے پہ سورج پلٹ آئے، وہ علی جس کے اشارے سے دیوار سونے کی ہو جائے، وہ علی جو مرحب و انتر کو قتل کر دے، وہ علی بھی یہودی کے باغ میں جاتے تھے، پانی دے کے آتے تھے باغ میں، مولا اشارہ کر دو تو زمین سے پانی نکل آئے، اشارہ کر دو تو جنت سے مال آ جائے۔ آپ کو ضرورت کیا ہے کام کرنے کی؟ کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، قیامت تک کے اپنے شیعہ جوانوں کو سبق دینا چاہتا ہوں، بھیک مانگنا عیب ہے، کام کرنا ہے۔ ایک سلامات بھیج دے، جوشی کی صداقت نہیں ہوئی۔ بھیک مانگنا ہے، مزدوری کرنا ہے، نہیں ہے، مگر ہمارا حال خصوصاً چونکہ میں بھی آپ کی ایک فرد ہوں، میں بھی آپ کے جو بزرگ ہیں ان کی اولاد ہوں، آج ہمارا علاقہ سادات بہرا کہاں تھا کہاں چلا گیا، صرف نہ کرنے کی وجہ سے۔ ہمارے جماعت لڑکے نواب کی اولاد اپنے کو کہتے ہیں، ہم نواب ہیں، 25 کی کریں گے نہیں، 50 کی ملے گی نہیں، تو پھر یہ جو آبا و اجداد نے زمین چھوڑی پیٹ اسی کو بیچ کے بھرو گے، اگر کام نہیں کرو گے نواب نہ بنو، علی سے بڑا کوئی نواب نہ تھا، اگر میرے مولا نے پھر بھی کام کیا تو اپنی سے، چونکہ کام عبادت ہے، مزدوری عبادت ہے، جاب عبادت ہے، اس لیے کہ آپ اپنے بچوں کو حرام سے، اور اس میں اگر موت بھی آ جائے کام کرتے ہو، یہ جو مرحوم ہے یہ اپنے کام کے لیے گیا تھا، روایت میں موجود ہے جو اپنے بچوں کو حلال کمانے کے لیے لے جائے اور اس کے لیے روزی مہیا کرنے کے لیے جائے اور راستے میں موت آ جائے تو یہ شہادت ہے۔ سب سے اچھی موت ہے یہ، راہ خدا میں آئی ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کے میں آئی ہے۔ تو علی کو یاد رکھیے، ایک تو کام تو فرشتوں کے باوجود آپ سے مطالبہ نہیں ہے اتنی عبادت کرنے کا۔ 40 سال ہو گئے 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے، کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ جو 40 سال 2 رکعت نماز پڑھی یہ میں آپ کو گفٹ دینا چاہتا ہوں، اپنی عظمت سمجھ لیا۔ نبی نے فرمایا مجھے تیرے گفٹ کی ضرورت نہیں ہے، کہا یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، یہ تو میں بھی جانتا ہوں سرکار آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کی امت میں بڑے بڑے گناہگار ہیں تو یہ میری نماز ان کے لیے لے جائیے۔ بھائی اتنے دن سے ایام فاطمیہ سننا ہے، جملہ کہنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے، اور یہ داد مجھے بھی نہیں آئے گی، یہ جائے گی نبی کو، پتا تمہارا بھرم کتنا رکھا۔ بعض لوگ ہم میں سے کیا سوچ رہے ہیں سودا کر لیتے تو اچھا تھا،
واقعی بڑے بڑے گناہگار ہیں ہماری قوم، ہماری امت میں، نبی کی امت میں بڑے بڑے گناہگار۔ اپنی امت کے لیے لے جائیے، آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا میری امت کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب کیوں ضرورت نہیں ہے؟ میں دیکھتا ہوں کیسے سنتے ہیں آپ۔ کیوں ضرورت نہیں ہے تمہاری امت کو؟ کا جتنا ثواب اللہ نے تجھے 2 رکعت نماز کا 40 سال میں دیا، اتنا ثواب تو میری امت کو اس وقت ہو جاتا ہے جب یہ مل کے بیٹھ کے مجھ پر اور آل محمد میں صلوات صلوات بھیج دیں۔ ارے میرے بھائی کو بلا وجہ کھڑے وہاں پہ، ماشاءاللہ کی امام باڑے میں 25 آدمی آ سکتے ہیں، تو جوانوں سے گزارش ہے بزرگ بیٹھے رہے، جوان تو آ گئے کم سے کم بھائی، فرش اعلیٰ میں بیٹھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ جب میری امت، آپ دیکھیے آج سے انشاءاللہ آپ کے ضمیر میں تبدیل کیسے آتی ہے۔ ایک صلوات اگر مجمع مل کے پڑھتے تو 40 سال کی نماز سے بہتر ہے جو مومن نہ پڑھے فرشتہ پڑھے۔ 40 سال کی سمجھ رہے، ایک دفعہ صلوات کا، اور اگر 3 دفعہ پڑھ دے فاتحہ میں 1 دفعہ صلوات نہیں ہے، فاتحہ میں 6 دفعہ صلوات ہے۔ 3 دفعہ پہلے پڑھیے، 3 دفعہ بعد میں پڑھیے، اور انشاءاللہ تاکہ آپ پہ نہ کہے تبلیغی مجلس ہو گئی، اب فضائل کا بھی گوشہ سن لیجیے بھائی۔ پہلے پڑھا 3 دفعہ صلوات، پھر پڑھا قرآن، سورہ الحمد، سورہ قل هو اللہ، پھر پڑھ دیا 3 دفعہ صلوات۔ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ 3 دفعہ صلوات پہلے، 3 دفعہ صلوات بعد میں، اس سے بڑا فضیلت کا جملہ میرے پاس نہیں ہے، اور وہ یہ ہے تاکہ دنیا کو بتا دیں قرآن بھی عرش پہ جب تک نہیں جاتا جب تک آنے تو بھائی مسئلہ یہ ہے جب اللہ ہدایت نہ کر سکے بغیر وسیلے کے، بہت بڑا جملہ اگر آپ سمجھ لیں، اللہ کیا نہیں چاہ سکتا تھا کہ تمہاری ہدایت کرتا گناہگاروں کی ڈائریکٹ آدم کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے، نوح کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے، موسیٰ کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے، عیسیٰ کو بھیجنے کی، یہ نبیوں کا بھیجنا دلیل ہے کہ ہم بھی ہدایت کرتے ہیں، تو وسیلے سے تم بھی ہمارے پاس آنا، وسیلے کے بغیر آنا نہیں ہے۔ تو 3 دفعہ صلوات دور سے بولیے پہلے، اور 3 دفعہ صلوات بعد میں۔ ایک صلوات کا ثواب میں نے کیا بتایا؟ اب آئیے کتنا ثواب گیا ایک مرحوم کو جب آپ نے پڑھا، آپ نے پڑھا، آپ کے پڑھنے کا زیادہ جاتا ہے۔ میں بتاؤں کیوں جاتا ہے؟ اس معاشرے میں گالیاں دینے والے بہت ہیں، برا کہنے والے بہت ہیں، غیبت کرنے والے بہت ہیں، حسد کرنے والے بہت ہیں، لیکن اگر آپ کسی کے لیے مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں تو پتہ چلتا ہے اندر ایمان ہے۔ اچھا یہ تو 3 دفعہ صلوات ہو گئی۔ اس کے بعد آئیے سورہ الحمد۔ سورہ
الحمد، اور جو میں نے آیت سورہ پڑھا ہے اس کا ترجمہ سن لیجیے. میں یہ کہتا ہوں اگر کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے آپ تو کم سے کم سورہ حمد کا ترجمہ تو ہونا ہی چاہیے آپ کو یاد. آج آپ کا نمازوں میں دل کیوں نہیں لگتا؟ سارے خیالات وہیں جا کے آتے ہیں. پورا حساب و کتاب دکان کا نمازی میں ہوتا ہے. دل نہیں لگتا. جوان بھی کہتے ہیں تو دل نہیں لگتا. ذرا سا لمبی کیا ہو گئی پریشان ہو گئے. کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ جو سورہ پڑھ رہے ہو اس کا ترجمہ ہی نہیں آتا. جب یہی نہیں پتا اللہ سے کہہ کیا رہے ہیں تو دل آپ کا کیسے لگے گا؟ اب میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. مجھے بتائیے جوانوں، آپ بتائیے، بزرگوں سے معافی چاہتا ہوں، ان کو تو آتا بھی ہوگا. بزرگ بتائیں مجھے اور جوان لڑکے، کیا آپ سورہ الحمد کا ترجمہ یاد نہیں کر سکتے؟ زور سے بولیے. کرتے کیوں نہیں؟ واٹس ایپ چلانا آتا تھا، گوگل چلانا آتا تھا پہلے، ویڈیو کال کرنا آتا تھا پہلے. یہ ساری چیزیں جو آج کر رہے ہو یہ آتی تھی پہلے، سیکھی تو آ گئی. تو آج سے یہ بھی کر لیے. ایام فاطمیہ کا سب سے بڑا تحفہ ہے اے شہزادی، آپ کی روح کو خوش کرنے کے لیے میں ان سوروں کے ترجمے ضرور یاد کروں گا جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں. کہیے اگنی میں ہمارے یہاں تو فوری بابا ککرونی میں ایام فاطمیہ ہو رہے، قبلہ 3 دن کی چھٹی لے کے آیا. ارے نہ لے کے آتا تب بھی ہوتی ہے. تو تیرے 3 دن چھٹیاں لینے سے کیا ایام فاطمیہ ہو گئے یا رک گئے؟ میں چھٹی لے کے آیا ایام فاطمیہ کی وجہ سے. ارے شہزادی کی وجہ سے چھوڑنا ہی تھا تو کچھ اور چھوڑتا نا. شہزادی کی وجہ چھوڑنا تھا، حسد چھوڑتا، غیبت چھوڑتا، فتنہ چھوڑتا، فتنہ چھوڑتا. آگے زہرا تم سے تو بس آپ نیت کر لیجئے. میرا کام ہے نیت کرانے کا. اچھا بھائی، نیت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. کام کریے نہ کریے، نیت میں کوئی حرج نہیں. نیت کر لیجئے مجلس میں. انشاءاللہ ہم زہرا کی روح کو شان کرنے کے لیے قرآن مجید کے وہ سورے جو نماز میں پڑھے جاتے ہیں ان کا ترجمہ یاد کریں گے. حد سے 5 دن لگ جائیں گے، 2 دن میں یاد ہو جائے گا. ویسے اگر بالکل ہی اکھٹو ہے تو اسے 5 لگ جائیں گے. لیکن جلدی سے یہ جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں ان کے تو ذہن بھی بڑے تیز ہیں، ان کے تو 2 گھنٹے میں یاد ہو جائے گا. جوان کے ہو سکتا ہے 2 دن لگے چونکہ اس کی ذہن پتہ نہیں کہاں کہاں اڑا رہتا ہے بیچارے کا، تو اسے دیر لگے گی. بزرگ یاد کر لیں اور پھر جب امام پڑھے گا اور نماز پڑھیں گے پیچھے پھر دیکھیے کتنا مزہ آئے گا نماز میں، چونکہ پتہ ہے کہ خدا سے کیا کہہ رہے ہیں. ارے توجہ چاہتا ہوں بھائی، پتہ ہے نا خدا سے کیا کہہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. الحمدللہ. ایک 2 کا تو میں بھی کرا دیتا ہوں. صلوات پڑھے محمود. قرآن کے لیے 10 منٹ ہیں تو میں کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور ایک دفعہ اور کہیے شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے. اسلام کیا کہتا ہے؟ کوئی بھی کام کر تو اپنی عادت ڈال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گھر سے چل بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھیت میں جا بسم اللہ الرحمن الرحیم. گھر میں آ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاب پہ جا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر اگر نحوست تیرے قریب آ جائے، ارے آپ کہہ کے تو دیکھو دسترخوان پہ بیٹھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی کام کے لیے نکل بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کی قسم روایت میں موجود ہے کہ جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہر کام شروع کرتا ہے نہ اس کو گھاٹا ہوتا
نہ اس کو پریشانی ہوتی. ارے آج تک کھیت میں منہ لٹکائی کے تو جاتے ہو, آج کی مجلس سن کے جب کھیت میں جانا تو گھر سے کہہ کے نکلنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر فصل میں گھاٹا ہو جائے پکاریے تو صحیح ہے بھائی, اپنے خدا کو پکاریں گے تبھی تو کوئی کام بنے گا. دسترخوان میں بیٹھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, رحمت خدا برسنے لگتی ہے بندے پر جب کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا فائدہ یہ ہوگا برائیاں خود بخود چھپ جائیں گی. مثلاً اگر گیا کسی مومن کے گھر بیٹھنے کے لیے اور گھر سے کہہ کے چلا بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو ڈرے گا چغل خوری کرتے ہوئے, ڈرے گا غیبت کرتے ہوئے, ڈرے گا نہیں ڈرے گا. کوئی چور ہے اسے عادت ہوگی مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے ایسے کتنے چور بدلے پتا آپ کو. علماء نے عادت ڈلوا دی بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ تالا توڑنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم, فوراً سے نہیں یہ تو غلط ہے. بسم اللہ قدم روک دیتی ہے, بسم اللہ قدم روک دیتی ہے. چونکہ دو طاقتیں ہیں بسم اللہ میں, بے کے نقطے میں علی ہے. ارے نہیں بھائی ہے, کس کا عقیدہ نہیں ہے بے کا نقطہ علی ہے. انا نقطہ التی تحت الباب میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, تو علی بھی ہے اس میں. اور اب کس کی مدد چاہیے آپ کو؟ علی کی مدد بھی مل گئی. اب کیا چاہیے, مثلا کیا چاہیے اور آپ کو جسے علی مل جائے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. بادشاہ تعریف کے لائق نہیں ہے, ظالم تعریف کے لائق نہیں ہے, اقتدار تعریف کے لائق نہیں ہے. تعریف کے لائق ہے تو میرا پروردگار ہے. خدا کی قسم اگر الحمدللہ رب العالمین زبان پہ آ جائے تو چاپلوسیوں کی عادت خود ختم ہو جائے. میں کیوں کسی کی چاپلوسی کروں, تعریف تو میرے پروردگار کی ہے. پھر الرحمن الرحیم, وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. اور اب آپ کے دل سے سارا ہی ڈر نکال دیا, ہر ایک آدمی کا ڈر نکال دیا, ہر ایک ظالم کا ڈر نکال دیا, ہر ایک بادشاہ کا ڈر نکال دیا. ہم تو چاپلوسیاں کر رہے تھے, یہ اس کے مالک ہیں, یہ اس کے مالک ہیں, یہ اس کے مالک ہیں. چاپلوسی تبھی تو کر رہے تھے جب دوسرے کو مالک سمجھ رہے تھے. نماز نے پیغام دیا سورہ الحمد میں مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ مالک. اچھا جو کل مالک ہے وہ آج بھی وہی مالک ہے, قیامت کے دن کا وہی مالک ہے. اچھا جب وہ مالک ہے تو میں ڈروں کیوں؟ عزت بندوں کے ہاتھ میں یا خدا کے؟ دو سے بولیے. تو پھر آپ ڈرتے کیوں؟ حق بات کہتے ہوئے کیوں ڈرتے ہیں؟ میری پوزیشن خراب نہ ہو جائے, ادھر سے بھی میرا اٹھنا بیٹھنا ہے. یہ زبان سے کہتا ہے آدمی, ادھر بھی میرا اٹھنا بیٹھنا ہے, تو پوزیشن میری خراب نہ ہو جائے. تو پھر تو عزو منتشا اور تذل منتشا, اس کا مطلب اس آیت پہ آپ کو بھروسہ. اما اگر ظلم ہو رہا ہو تو حق بات کہہ ڈالو, ڈرو نہیں. یہ تو خود ہی فقیر ہیں, یہ کیا نکالیں گے؟ ان کی تو روزی خود ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ بیچارے کیا نکالیں گے؟ جس کا نظریہ ہوتا ہے عزت خدا کے ہاتھ میں, ذلت خدا کے ہاتھ میں. یہ مسئلہ تو امام سجاد نے اس وقت کا جب یزید تخت پہ بیٹھا تھا, سجاد نیچے بیٹھے تھے, کہنے لگے پروردگار جسے تو ذلیل کر دے. لیکن میری آواز کی بھی کوئی غلطی نہیں, 15 سوری میری کی شاید تقریباً. جسے تو ذلیل کر دے اسے کوئی
کوئی عزت نہیں دے سکتا، اور جسے تو عزت دے دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ ماشاءاللہ 6 دن سے داد دے رہے ہو، آج دیکھتا ہوں امام کے جملہ تمہارے اوپر کیسے فٹ ہوتا ہے اور کیسے تمہارے اندر جوش پیدا کرتا ہے۔ کیا کہا میرے مولا نے؟ جسے تو ذلیل کر دے اسے عزت کوئی نہیں دے سکتا، جسے تو عزت دے دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ یزید تخت پہ بیٹھ کے بھی ذلیل ہے، زمین پہ بیٹھ کے بھی عزت ہے۔ صلوات پڑھتے محمد آپ نے سنا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ آئیے آگے چلیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ساری چاپلوسیاں ختم کر دی جملے نے، تیری ہی، خالی یہ نہیں ہے تیری عبادت کرتے ہیں، ترجمہ بالکل کیا ہے؟ مولانا صاحب بیٹھے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تجھ ہی سے۔ بھائی یہاں ہمیں پکڑ لیا ہمارے سنی بھائیوں نے، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے علی سے نہ مانگو، چونکہ ایاک نعبد میں ہے۔ اب دیکھیے بات تو صحیح ہے ان کی، آپ گالیاں یا جذبات میں نہ آیا کریں ایک دم، چونکہ آج کل کا زمانہ جذبات کا نہیں ہے، دلیلوں کا ہے۔ کیا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں؟ تو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کسی سے مدد نہ مانگو، تم تو ادھن میں کہتے ہو سیو عمل نہیں کرتے۔ میں نے کہا تمہاری بات بالکل صحیح ہے، ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مدد مانگتے اللہ سے، اللہ بھیجتا ہے علی کو۔ اب میں کیا کروں گا؟ آپ کہیں گے دلیل؟ میں نے کہا دلیل ہے، اے میرے نبی ان کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تجھے بچائیں گے۔ بتائیے کس جگہ اللہ نے تلوار لے کے آئے؟ جنگ خندق میں رسول کو کس نے بچایا؟ علی نے۔ جنگ خیبر میں کس نے بچایا؟ علی نے۔ بستر رسالت میں سو کے کس نے بچایا؟ علی نے۔ دعویٰ کر رہا ہے خدا، مدد کر رہا ہے علی۔ ارے میں کیا کروں اس سے زیادہ مزہ؟ مدد کر رہے ہیں علی۔ کہا کوئی حکم ہے کہ علی سے مدد مانگنے کا؟ بالکل، ناد علیان، پکارو علی کو۔ تو اس لیے ہم علی کو پکارتے ہیں، چونکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ اللہ وعدے کر رہا ہے، نظر آ رہے ہیں علی، اس لیے مدد مانگ رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، دو سمجھیے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے۔ آئیے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب دو ترجمے ہیں، ایک ہے ہماری ددھیال کا ترجمہ، ایک ہے ہماری ننیال کا ترجمہ۔ ددھیال کا بتا دو بس۔ نہیں دونوں بتائیں، صلوات پڑھیں محمد۔ میری مجلس میں کوئی جملہ ایسا نہیں ہوتا جس میں میرا سنی بھائی کوئی ناراض ہو، لیکن جو حقیقت ہے وہ تو قرآن میں ہے نا، وہ اپنا قرآن دیکھ لیا، اپنا دیکھ لیا، اس میں کون سی لڑنے کی بات؟ لڑنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کیا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ، یہ ترجمہ ہے ددھیال کا، یعنی ہمارے اہل سنت بھائی جو ہیں علماء، انہوں نے کیا کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، بس یہ فرق ہے، اور کوئی فرق نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں باقی رکھ، وہ کہہ رہے ہیں دکھا۔ فرض کیجئے 90 سال کا ہو گیا، مر گیا اسی دن، کیا کہہ رہا ترجمے میں؟ دکھا۔ اچھا میں ایک مسئلہ اور کلیئر کرتا ہوں، ہمارے بھائیوں کے یہاں آمین ہے الحمد کے بعد،
کے یہاں ہے الحمدللہ. یہ بھی بڑی باریکی ہے. باریکی سنیے, چونکہ جوانوں کو پتہ نہیں ہوتا, اکثر ہمارے الحمدللہ کہتے ہیں, ان کے آمین کہتے ہیں. کیوں؟ وہ اہدنا الصراط المستقیم ہی کی وجہ سے ہے. ابھی ایگزام نہیں ہوا, امتحان نہیں ہوا, امتحان کی تیاری چل رہی ہے. آپ نے کہا جناب دعا کریے میرے بچے کے لیے کہ امتحان میں فرسٹ آئے. میں نے دعا کی, پروردگار ان کے بچے کو پورے ہندوستان میں سب سے فرسٹ لے کے آ. تم کیا بولو گے؟ آمین یا الحمدللہ؟ کیا بولو گے؟ الحمدللہ یا آمین؟ فیصلہ کر کے صلوات پڑھیے بولیے. کیا بولے گی بھائی؟ آمین. پروردگار انہیں کامیاب کر, ان کو بیٹا دے. شادی ہوئی, روایت میں موجود ہے بارش ہوتے وقت دعا کریے تو کبھی رد نہیں ہوتی, اذان ہوتے وقت دعا کریے تو کبھی رد. اذان کے بیچ میں دعا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لیکن اگر بیٹا مل گیا ہو تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ. بیٹا پاس ہو گیا ہو الحمدللہ. اور یہی فرق ہے, جن کو راستہ مل گیا ہے وہ کہتے ہیں الحمدللہ, جن کو ملا نہیں ہے. اب اگر میرے جملے سے ان کی بھی اصلاح ہو جائے تو بڑی بات ہے. سلام پڑھے محمد والے. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے پر. کن کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. خدا کی قسم اگر ترجمہ سمجھ میں آئے تو مجھے بھی دعا دینا اور مجلس بھی باب حقوق پہ پہنچ جائے. ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی, ان لوگوں کا راستہ نہیں
پہ تو نے عذاب نازل کیا. تو اس کا مطلب ہے کچھ عذاب والے ہیں اور کچھ نعمت والے ہیں. الحمد کے بارے میں روایت موجود ہے. جو کچھ پورے ورلڈ میں ہے وہ قرآن میں ہے. جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے. جو کچھ سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے. جو بسم اللہ میں ہے وہ مائے بسم اللہ میں ہے. اور آنا نقطہ الذی تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو دے کے جو انسان ایک مرتبہ خلوص دل سے ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھ لے، روایت موجود ہے اسے ایک قرآن کا ثواب ہے. کتنا ثواب ہے؟ ایک قرآن کا. اس کے بعد ہے 3 دفعہ قل اللہ. صلوات کا ثواب پہلے بتا دیا، الحمد کا بتایا، ایک قرآن کا ثواب. اس کے بعد آئیے روایت میں موجود ہے جس انسان نے ایک دفعہ قل اللہ پڑھا 1/3 قرآن ختم. جس نے 2 دفعہ پڑھا 2/3 قرآن ختم. جس نے 3 دفعہ قل اللہ پڑھا اس نے پورا قرآن ختم کر دیا. اسی لیے نبی نے اعلان کیا کون ہے جو رات کو پورا قرآن پڑھ کے سوتا ہو. مجمع خاموش رہ گیا. سلمان کھڑے ہو گئے، کہا میں پورا قرآن پڑھ کے سوتا ہوں. صحابہ اعتراض کرنے لگے، کہا پورا قرآن پڑھ کے تو نہیں سوتا، کہا 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے سوتا ہوں. تو اب ارادے کیا بنے جوانوں کے؟ رات میں کم سے کم سونے سے پہلے اگر 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے سو جائے، یہ سارے لوگ جو مجلس میں ہیں زہرا کی خوشبو کی مطلب بے عمل نہ بنیے، باعمل بنیے. اب یہ جو بات پڑھی گئی ہے نا، یہ اس لیے نہیں کہ آپ ہاتھ اٹھا کے ڈالتے ہیں، یہ اس لیے کہ جب گھر پہ جائے اور بستر پہ لیٹے تو مجلس یاد رہے. ہر آدمی جب قرآن پڑھ کے سوئے گا، اب کیا کیا اس کی اس میں آئے گا. پر قل اللہ پورا شرح ہے جو میں پڑھ سکتا ہوں. میں طالب علم ہوں، علماء تو پتہ نہیں پوری زندگی پڑھ سکتے ہیں. مجھ جیسا طالب علم قل اللہ پہ پورا شرح 3 دفعہ قل اللہ پڑھیے، پورے قرآن کا ثواب ملے گا. ایک قرآن کا ثواب ملا 3 دفعہ قل اللہ میں، ایک قرآن کا ثواب ملا الحمد میں. صلوات کا ثواب تو ابھی گنا ہی نہیں جا رہا. تو یہ ایک مومن کی سورہ فاتحہ ہے. کتنے مومن کی؟ اب آپ کتنے بیٹھے ہیں؟ مثلا 200 آدمی ہیں، ہر آدمی نے سورہ فاتحہ پڑھی مرحوم کے لیے. ایک فاتحہ میں 2 قرآن آپ نے پہنچائے اپنے مرحوم کو، تو 200 آدمیوں نے کتنا پہنچایا ہے جی؟ چلو لگا تیری یہ حساب میں بھی حساب میں کچا ہی ہوں. صلوات پڑھے محمد سوچنے کی بات ہے اس زاویے سے بھی کبھی کبھی. ماشاءاللہ آپ نے پڑھا ہوگا بھائی ہے 200 آدمی اگر 2 قرآن پڑھے تو 400 لوگ ہیں. کیسے 400 قرآن اگر کسی مومن کی لہد میں آپ پہنچا دیں آئے گا عذاب. جو اتنی عظیم چیز ہے اس میں اتنی جلدی نہ کریں، آرام آرام سے پڑھیں. 400 قرآن اس کی قبر میں پہنچائے، مگر یہ 400 قرآن بھی ایک طرف مرحوم جو بچہ چھوڑ کے گیا ہے، میری چچاؤں سے گزارش ہے اس کے آج جانا اس سے خالی بسم اللہ پڑھوا دینا. بچے سے خالی، بچے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم خالی اگر اس کا بچہ مرحوم کا کہہ دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو عذاب قریب نہیں آ سکتا. میں دلیل دیتا ہوں آپ کو. نبی قبرستان سے گزر رہے ہیں، عذاب نازل ہو رہا ہے. صحابہ سے کہا ذرا جلدی چلو، جلدی چلے. پھر آئے، کہا ذرا رک کے چلو. کہا رک گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا اس میت پہ عذاب نازل ہو رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا جلدی جلدی نکل جاؤں. اب آئے گا، اب کیا ہو رہا ہے؟ کہا اب رحمت برس رہی ہے. یا رسول اللہ 1 گھنٹہ پہلے عذاب ہو رہا تھا، 1 گھنٹے کے بعد رحمت خدا برسنے لگی. کہا ہاں، اس نے اپنا ایک بچہ چھوڑا تھا، آج وہ بچہ 2-3 سال کا ہو گیا، 30
تیسرے سال میں بچے کو لے کے ماں اسکول میں پہنچی مدرسے میں، استاد سے کہا اسے قرآن پڑھا دو، استاد نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچے کی زبان سے نکلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آواز قدرت آئی فرشتوں عذاب کے بھاگ جاؤ اس کی قبر سے جس کا بچہ مجھے رحمان الرحیم کہہ کے پکارا ہے۔ سلوات بھیجتے ہیں جس کا بچہ مجھے رحمان الرحیم کہہ کے پکارے تو اس کے بعد پہ عذاب نازل کیسے کروں؟ اب اسی لیے میں کہتا ہوں انجینئر بعد میں بناؤ، ڈاکٹر بعد میں بناؤ، بی اے بعد میں کراؤ، ایم اے بعد میں کراؤ، دنیاوی تعلیم اپنے بچوں کو واجب سمجھ کے دو۔ ڈاکٹر ہماری قوم میں ہونے چاہیے، انجینئر ہماری قوم میں ہونے چاہیے، وکیل ہماری قوم میں ہونے چاہیے۔ اس کٹوری سے تقریباً 200-250 جوان ایسا ہونا چاہیے جو بی اے بنے، ایم اے بنے، ڈاکٹر بنے، وکیل بنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب محرم میں علم اٹھتا ہے نا اور ایک آدمی علم اٹھا کے چلتا ہے تو دوسری قوم کہتی ہے ان کی رسم ہوگی، ان کا طریقہ ہوگا، ان کی عبادت ہوگی۔ لیکن جب تمہاری قوم کا ڈاکٹر شیعہ علم اٹھا کے چلے گا تو دوسری قوم کے قدم رکیں گے۔ یہ رسم نہیں ہے۔ بنیے، جاب کریے اچھی سے اچھی، اقتصاد مضبوط کریے، اقتصاد مضبوط کریے اپنے اولاد کو چاہیے کمائے، کمانا بڑی عبادت ہے۔ خیر میں مسئلے کو چھوڑتا ہوں کہ اب آئیے اس کی طرف، سورہ انا اعطیناک، بس آخری جملہ 2 منٹ مجھے دے دیجئے، انشاءاللہ پورے فضائل جو گھنٹے گئے وہ 2 منٹ میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، بڑی بڑے مورخ آئے، بڑے بڑے معلم آئے، بڑے بڑے خطیب آئے، اپنا اپنا بیان دیا۔ جو عظمت سیدہ اس سورے میں بیان ہوئی ہے وہ جناب زہرا کی عظمت کہیں اور سورے میں نہیں ہے۔ خدا کی قسم، انا اعطیناک الکوثر، میرے نبی ہم نے آپ کو کوثر، کوثر، کوثر سے مراد جنت نہیں ہے، کوثر سے مراد نبوت نہیں ہے، کوثر سے مراد قرآن نہیں ہے، کوثر سے مراد علماء نہیں ہے، کوثر سے مراد صحابہ نہیں ہے، کوثر سے مراد دوسری چیزیں نہیں ہیں، جنت کی نہر نہیں ہے، کوثر سے مراد ہے فاطمہ۔ اے میرے نبی ہم نے آپ کو فاطمہ عنایت کی۔ علی کو گفٹ کی ایک خاصیت ہوتی ہے، میں نے آپ کو 50 روپے کا قلم دے دیا اور بھائی بڑا قیمتی ہے، قبلہ نے دیا ہے، میرے سے بڑا علامہ آیا اس نے دے دیا، کہا علامہ نے دیا ہے، خامنائی صاحب نے آپ کو دے دیا، اور عظمت بڑھ گئی۔ وہاں کربلا پہنچے حبیب ابن مظاہر نے دے دیا، عظمت اور بڑھ گئی۔ امام حسین دے دے، عظمت اور ہے، رسول دے دے، عظمت اور ہے۔ تو ہدیے کی کیفیت یہ ہوتی ہے، جیسے خدا کی قسم بڑی بڑی مجلسیں سنی، آج مجھ سے سن لیجیے جملہ، جتنے بھی ہدیے ہوتے ہیں جتنا بڑا دینے والا ہوتا ہے اتنی ہی عظمت ہدیے کی ہوتی ہے، مگر باہر کمال فاطمہ دینے والا وہ ہے جس سے بڑا کوئی نہیں ہے، لینے والا وہ ہے جس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ تو ہدیہ بھی وہ ہونا چاہیے، نہ زوجہ مقابلہ کر سکے نہ صحابہ مقابلہ کر سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلوات بھیج محمد پوری مجلس میں نے دانت کو نہیں کہا، چونکہ میں دانت کا قائل بھی نہیں ہوں کہ وہ، لیکن عظمت سیدہ پہ آپ کو دینی پڑے گی۔ دینے والا خدا، لینے والا رسول، لینے والا نبی، نہ اس سے بڑا کوئی نہ اس سے بڑا کوئی۔ تو ہدیہ بھی وہ ہونا چاہیے جس سے بڑا کائنات میں کوئی نہ ہو۔ مولانا صاحب جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم آپ سے خصوصی دعا چاہیے کیا؟ اگر خزانہ قدرت میں فاطمہ سے قیمتی کوئی موتی ہوتا، اگر فاطمہ سے قیمتی خزانہ قدرت میں کوئی موتی ہوتا
تو اللہ وہ موتی دیتا، فاطمہ نہ دیتا۔ فاطمہ کو دینے کا مطلب یہ ہے اب اللہ کے خزانے میں بھی فاطمہ سے قیمتی کوئی شے نہیں ہے۔ اور اب حدیث سن لیجئے تاکہ باہر والے بھی میسیج لے کے جائیں۔ لولا امیر المومنین تزوجہا لما کان لہا کفن الی یوم القیامہ، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا ہم سر نہ۔ کیوں؟ یہ ہے سیدہ اذا دخلت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی فاطمہ آتی تھی، کب؟ جب بھی، جس وقت بھی، جہاں بھی فاطمہ آتی تھی رسول اکرام کے لیے، زور سے بولیے اور زور سے، رسول اکرام کے لیے، رسول اگر ایک دفعہ ایک کام کر دے سنت ہے یا نہیں؟ اور جو کام مستقل کیا ہو تو یہ رسول دین میں سنت کیوں نہیں بنا؟ باپ کے لیے، بیٹی کے لیے اٹھنا دے مجھے سارے ہمارے اہل سنت بھائی جواب۔ خود صحابہ نے آ کے پوچھا، ہماری عورتوں نے بتایا جب فاطمہ آتی آپ کھڑے ہو جاتے تو باپ کا احترام ہے، ماں کا احترام ہے، کیا بیٹی کے لیے بھی کھڑے ہوں؟ کہا نہیں۔ کہا آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کہا تمہاری بیٹیاں الگ ہیں، میری بیٹی الگ ہے، میں فاطمہ کے لیے نہیں کھڑا ہو رہا ہوں، ایک سردار دوسرے سردار کے لیے۔ مجھے جانا بھی ہے، خالی کھڑے نہیں ہوتے تھے، صحاب مجلس اپنی اہل سنت کی کتابوں میں شیعوں میں نہیں، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ جگہ پہ بٹھانا آسان بات نہیں ہے۔ ابو سفیان کی بیٹی، معاویہ کی بہن، یزید کی پھوپھی ام حبیبہ، رسول کی زوجہ، رسول نے شادی کی ابو سفیان کی بیٹی سے، معاویہ کی بہن سے، یزید کی پھوپھی سے شادی کی، اور جب مکہ فتح ہوا، جگہ پہ بٹھانا آسان بات نہیں ہے، جگہ پہ بٹھانا آسان بات نہیں ہے، جگہ پہ بٹھانا آسان بات نہیں ہے۔ یہ زوجہ اور رسول مکے پہنچے، باپ کو محبت ہوئی، ابو سفیان بیٹی سے ملنے کے لیے آیا، مسند رسالت بچھی ہوئی تھی، باپ نے چاہا بیٹھ جائے، بیٹی نے کہا بابا پہلے رکو، مسند رسالت کو سمیٹا اور سمیٹ کے ایک جملہ کہا، تم میرے باپ ضرور ہو مگر نجیس آدمی کو صلوات بھیجو۔ کیفا اجعل الرجس علی فراش طاہر، میں کسی نجس کو، کسی رجس کو پاکیزہ جگہ پہ نہیں بیٹھنے دوں گی۔ تو رسول زہرا آتی تھی تو رسول کھڑے ہوتے تھے، مگر جب علی آتے تھے تو رسول کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ ایک بھی روایت نہیں ہے رسول علی آتے تھے رسول کھڑے نہیں ہوتے تھے، مگر جب علی آتے تھے فاطمہ کھڑی ہوتی تھی۔ ارے کمال ہے بھائی، ککرولی کے جوانوں یہاں فاطمہ کھڑے ہو، جب علی آتے تھے رسول کھڑے نہیں ہوتے تھے، لیکن جب آتے تھے علی ادھر سے فاطمہ اٹھی، رسول نے فاطمہ کو اٹھتے ہوئے دیکھا تو رسول اٹھے، ادھر سے آ گئی فاطمہ بنت اسد، علی نے ماں کو دیکھا، علی کھڑے ہوئے، زہرا نے علی کو دیکھا، زہرا کھڑی ہوئی، رسول نے فاطمہ کو دیکھا، چار آدمی کھڑے ہو گئے۔ اب لکھنے والا لکھتا ہے اگر ابو طالب کو زندگی ملتی اور اس وزن میں ابو طالب آتے، فاطمہ بنت اسد اٹھتی، علی اٹھتے، زہرا اٹھتی،
جس کی تعظیم معصوم کرے. تاکہ دونوں تاریخوں کے حوالے سے پڑھنا تو مجھے سورہ کوثر پہ تھا پورا. انشاءاللہ پھر اگلے سال یا کسی اور موقع پہ ایام فاطمیہ میں. وقت بھی زیادہ ہو گیا, میری ٹرین بھی ہے 6 بجے دلی سے, تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا. بس عزیزو, یہ ایام فاطمیہ ہے, بڑے مصیبت کے دن ہیں, لیکن آج ایک سویا ہے, اس کے رشتہ دار کی آنکھوں میں آنسو ہے. جوانی کی عمر, ان بچوں کا کیا حال ہوگا جنہیں ٹھیک سے پتا بھی ہمارا بابا مر گیا. لیکن ہاں میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ نے چھوٹی بچی چھوڑی ہے, مگر اس بچی کو لوگ سینے سے لگانے والے ہیں, تماچے مارنے والے ہیں. یہ مرنے والے بہت نصیب ہے. اسے تماچے نہیں لگانے ہیں, سینے سے لگانے ہیں, آئیے میں آپ کو بتاؤں. تاریخ میں جناب زہرا نے سب سے زیادہ وصیتیں, میں کہتا ہوں بڑے خوش نصیب ہو, یہ مرنے والا بڑا خوش نصیب تھا. آج ایسی بارش میں اتنا مجمع زہرا کی محبت میں اور جوان کی محبت میں آیا پرسہ دینے کے لیے, آیا تسلی دینے کے لیے, آیا دلاسا دینے کے لیے. لیکن کسی نے نہیں بتایا اسے غسل نہ دیا گیا. غسل بھی دیا گیا, کفن بھی دیا گیا, جنازہ بھی اٹھایا گیا, بچوں کو پرسہ بھی دیا گیا. آؤ زہرا دنیا سے جا رہی ہے, فاطمہ دنیا سے جا رہی ہے. سب سے زیادہ وصیتیں اپنے حسین کے بارے میں کر رہی ہے. زینب میری کمائی سے خبردار, زینب میرے حسین سے خبردار. بیٹی اسے بار بار پیاس لگتی ہے, زینب میرے حسین کا خیال کرنا, زینب میرے حسین کا خیال کرنا. اور پھر بیان فرماتی ہے میری زینب, یہ زینب ہر کام پہ سائے کی طرح ساتھ پھری, ہر کام پہ سائے کی طرح ساتھ پھری. ٹھوکر بھی جو کھائی ہے تو میں ساتھ ملی. یہ میرا حسین ہے, اس کا خیال رکھنا. سب سے زیادہ وصیت ہے, ایک کرتا تیار کیا تھا زینب زہرا نے. زینب پوچھتی تھی اماں یہ کرتا کس کا بنا رہی ہو, زہرا نے نہیں بتایا. مگر جب وقت آخر آیا ایک مرتبہ کرتا نکالا. بیٹی یہ کرتا اپنے پاس محفوظ رہنا. کہا جب تیرا بھائی کربلا کے میدان میں وسط آخر کے دیا, تو جب وہ آئے نا تو اس کے گلے کا بوسہ دے دینا. اس لیے کہ اس گلے پر شبل کا خنجر حسین آئے. یہ زینب الوداع بھیا تھوڑی دیر رکیے, یہ اماں نے کرتا دیا تھا, یہ کرتا پہن لیجیے. کرتا پہن لیا. بھیا ذرا گریبان سے کپڑا ہٹائیے, کس جاؤ اماں کی وصیت. اپنے پاس وہ سے رہتا ہٹا اللہ نے کہا تھا. آخری جملے وصیت تمام ہو رہا ہے. یہ وصیت سب سے زیادہ وصیتیں ہیں فاطمہ کی حسین کے لیے. بس آخری جملہ 2 وصیتیں, ایک زینب کے لیے ایک حسین کے لیے. کیا کیا؟ جس فاطمہ کو حسین کا اتنا خیال ہو, بلکہ دوسری بھی روایت نہیں پڑھتا, ایک ہی روایت پر روتے ہوئے جائیں گے. جس حسین کا فاطمہ کو اتنا خیال ہو, لیکن آئیے 5 سال کی عمر ہے زینب کی, مرنے سے ایک دن پہلے بلایا, زینب میرے سینے سے لگ آجا میری بچی. زینب میرے پاس آ جا.
شریعت سے لگ جا، میرے بعد سب کچھ تجھے دیکھنا ہے، تجھے بڑے مظالم اٹھانے ہیں، تجھے بڑی مصیبت اٹھانی ہے۔ بیٹی وہ چھوٹا سا صندوق اٹھا کے لا، زینب ننے ہاتھوں سے صندوق اٹھا کے لا۔ اماں کیا بات ہے، تیری ماں ایک دن کی مہمان ہے۔ صندوق اٹھایا، بیٹی اس میں سے کچھ نکالو، نکالا سفید کفن، سفید کفن۔ اماں اس میں تو سفید کفن ہے۔ کہا بیٹی یہ میرے لیے ہے، میرے بابا میرے لیے دے کے گئے ہیں، جب تیرا بابا آ جائے تو کہہ دینا یہ کفن اماں کا جنت سے آیا تھا۔ ایک مرتبہ کا بیٹی اور نکالو، پھر ایک کفن نکالا۔ اماں یہ کس کے لیے؟ جب 19 رمضان کو تیرے بابا کے سر پہ تلوار لگ جائے، 21 رمضان کو تیرا بابا رخصت ہو جائے تو اپنے بابا کو دے دینا، یہ جنت کا کفن ہے۔ اس کے بعد ایک کفن اور نکالا۔ اماں یہ کس کے لیے؟ کہا جب تیرا بھائی حسن جگر کے 72 ٹکڑے کشت میں ابل دے تو اسے دے دینا۔ یہ کہہ کے زہرا خاموش ہو گئی، سب پیٹ کے روئے گے انشاءاللہ۔ اپنا کفن دے دیا، علی کا کفن دے دیا، حسن کا کفن دے دیا۔ زینب انتظار میں ہے، اماں کچھ بولو، فاطمہ بولی نہیں۔ زینب نے ہاتھ ڈالا، صندوق میں کچھ نہیں تھا، خلید گئی ماں کے۔ اماں اپنا کفن بھی دے دیا، بابا کا کفن بھی دے دیا، حسن کا کفن بھی دے دیا۔ اماں جسے چکیاں پیس کے پالا ہے اس حسین کا کفن کہاں ہے؟ زہرا نے سینہ پیٹا، اے زہرا کربلا کا میرا حسین، میرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير خدمة رسول الحمد خدمة رسول الله كتاب محمد الشريف الصغير حسين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد